ریسنٹ بیٹھے ہوئے ہیں نا سوشل میڈیا پہ، ان کے بارے میں کچھ ایک آدھ بات کروں گا۔ جی شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ بالکل بات کریں۔ میں جسٹ ذرا کال کا لنک جو ہے نا وہ ایک دفعہ ہمارا جو واٹس ایپ کا چینل ہے اس پہ بھی لگا دیتا ہوں اور ادھر بھی دے دیتا ہوں تاکہ کسی نے آنا ہو کوئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ضرور مین وائل جوائن کر لے۔ نہیں شیخ صاحب لنک ابھی تو دیا ہی نہیں نا، لنک دیں گے تو کوئی اچھا سوری ٹھیک ہے ضرور دیں، بڑی مہربانی۔ تو لیں جی ناظرین، واٹس ایپ پہ شیئر ہو گیا، یہاں بھی ابھی آ جاتا ہے آپ کے پاس لنک، تو یہ آ گیا۔ کسی دوست نے شامل ہونا ہو، کسی احمدی نے آنا ہو، کوئی سوال جواب کرنا، کوئی بات کرنی ہو، جناب موسٹ ویلکم، آپ آئیے۔ اور میرے خیال سے آصف بھائی کو بات کرنا چاہ رہے تھے، آصف بھائی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر نہیں میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ شروع کریں وہ جو آپ نے بات کرنی ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی شیخ صاحب، تو فرمائیے غلام یہود قادیانی صاحب کے ماننے والوں نے اب کیا کیا ہے نیا کارنامہ؟ اچھا جی، سلسلہ یہ ہے کہ یہ اتنی بری طرح سے مطلب یہ لوگ بکھلائے ہوئے ہیں، اور مطلب جسے کہنا چاہیے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں۔ اور یہ امتیاز صاحب اور عدنان رشید صاحب کے ہاتھوں اتنے تنگ آئے ہوئے ہیں کہ ان کی باتوں کا، ان کے جو مطلب دلائل ہیں، کسی کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس۔ تو سوائے کریکٹر اسیسینیشن کے، سوائے انہیں برا بھلا کہنے کے، وہ خاص طور پہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ جو یہود غلام قادیانی تھے، ان کی اگر آپ دیکھیں اٹھا کے تحریریں، تو اس میں انہوں نے سلطان القلم ہونے کا دعویٰ رکھتے ہوئے جس طرح کی زبان استعمال کی ہوئی ہے مطلب لوگوں کے بارے میں، وہ ان کو مطلب کسی کو لومڑ، کسی کو اونٹ کی کھال، کسی کو ڈوم، مراسی، یہ چیز آج مطلب ان کے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے باقاعدہ طور پہ وہ پنجاب میں، پاکستان کے پنجاب میں وہ کہتے ہیں کہ جب یہ تقسیم ہوئی ہندوستان پاکستان کی، تو اس وقت لوگوں نے اپنے آپ کو بڑا کچھ بدلا ہے۔ کوئی مطلب لوہار تھا، کوئی ترخان تھا، کوئی نائی تھا، کوئی موچی تھا، کوئی مراسی تھا، تو ان لوگوں نے آ کے نئے تو ان میں سے یہ جو غالباً ڈوم اور مراسی تھے، انہوں نے میر نام اختیار کیا، جو کہ باقاعدہ طور پہ پاکستان کے ایک اخبار میں میر صاحب وہ کارٹون بھی آیا کرتا تھا۔ تو یہاں پہ بھی مطلب سوشل میڈیا پہ بھی یقین کریں وہ بالکل ڈوم ہے، مراسی ہے وہ شخص، مطلب جس کے نام کے ساتھ وہ میر ہے، وہ جس طرح سے وہ باتیں کرتا ہے، جس طرح وہ اپنا جوش اور جذبہ دکھاتا ہے، یہ وہ کرتا ہے بالکل، اور اسے کوئی قابو نہیں رہتا اپنے الفاظ کے اوپر کہ کیا ہے کیا نہیں مجھے کہنا چاہیے۔ بالکل مراسیوں والی وہ باتیں کرتا ہے، ڈوموں والی باتیں وہ کرتا ہے، اور یہ چیلنج اور وہ چیلنج اور تعویلیں جو کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ جو دوسرے پیڈ لوگ ہیں وہ بھی مطلب اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، وہ سارا کچھ چلتے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے ان سے، کیا واقعتاً آپ لوگوں کو یقین ہے کہ غلام قادیانی اپنے دعووں میں سچا تھا؟ اگر سچا تھا تو آئیے دنیا میں جتنے بھی صحیح سچے انبیاء آئے ہیں، انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا، اس کا جو نچوڑ ہے وہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہ اے رسول، تو
इनके गम में अपनी जान को क्यों हलकान करता है। ये मतलब मैं मफहूम दे रहा हूँ। तेरा काम है पैगाम पहुंचाना, नताइज का तू जिम्मेदार नहीं है। मीनिंग इज दैट वन कि आपके स्पुर्द काम किया गया, आपकी एक ड्यूटी लगाई गई, आप उसको आसन तौर पे बड़े अच्छे अंदाज में वो पैगाम पहुंचाएं। नताइज को छोड़ दो वो हम पे, आप उस पे कोई अपने आप को न फिक्र दो, न उन पे कोई जबरदस्ती। अब मैं इसी मेयार को रख के सामने इस कल्ट के इन यहूद नुमा जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं, मरासी डूम किस्म के, मैं उनसे पूछता हूं कि क्या आप वो काम कर रहे हैं जो एक सच्चा काम करता है, या आप बैठ के जैद बकर दूसरे तीसरे मेरे किसी और के पगड़ियां उछाल रहे हैं, उनकी करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। तो क्या ये पैगाम था आपके आने वाले, जिसको आपने माना हुआ है, जो आके चला भी गया, जिसका नाम गुलाम कादियानी, उसकी ये तालीम थी कि ये काम करना है? या आप ये कहना चाहते हैं कि हमें जो उसकी किताबों से मिला और जो कुछ उसने किया, हम उसके नक्शे कदम पे चल रहे हैं? ना आप लेते हैं रसूल अल्लाह का, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि हम उनके झंडे तले, हम उन्हीं की तालीम और ये और वो सारा कुछ लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए, और फैलाते आप गंद हैं। जैसे गुलाम कादियानी यहूद ने गूं मूत हगना मुतना ये अल्फाज इस्तेमाल किए, काम आप वो करते हैं, बातें आप वो करते हैं। आपका तो ये सिलसिला, अगर आप हकीकतन थोड़ी सी भी अकल रखते हो, अगर आप सिंसियर हों किसी लिहाज से भी, आप डूम मरासी ना हों, अगर आप वाकया ही आपकी कोई खानदानी बैकग्राउंड हो, तो आप बड़े आराम से एक मैसेज को दें और चलें। अब आप मुझे ये बताइए, आप ये हमारा प्रोग्राम, जिसका अभी हमारे मिर्जा साहब ने जिक्र भी किया, आपके ऑफिशियल चैनल ने, MTA ने, जो हमने पिछला प्रोग्राम किया था जिसमें गुलाम कादियानी के चिल्ला होशियारपुर का जिक्र ये दिया, उसका ऑफिशियल उन्होंने प्रोग्राम किया उसके ऊपर कि वो था क्या और ये वो सारा सिलसिला, उसका बाकायदा तौर पे मिर्ज़ा साहब उस पर बात करेंगे, जवाब देंगे उसका सिलसिला कि भाई ये कैसे है। उन्होंने वो हमें एक किस्म का जवाब दिया, बिल्कुल ठीक है, वो सही दिया गलत दिया अपनी जगह पे, लेकिन उन्होंने जवाब दिया। आप अगर कोई ऐसी चीज समझते हैं तो आप ये डूम और मरासियों वाली हरकतें, जुगतें, करैक्टर असैसिनेशन की बजाय कोई शाइस्तगी, तहजीब अगर आपकी तरबियत में आपके चलें, ये तो आपको नहीं समझा सके, आपको आपके पैदा करने वालों ने भी समझाई हो, तो उसी को काम में लाते हुए कम से कम उसी का मुजाहरा कर दें आप। लेकिन आप 5-5, 6-6 घंटे बैठ के जो गंद बकते हैं, जो मुग़ल्लज़ात बकते हैं, शर्म आनी चाहिए आप। आप इस्लाम की ओर नहीं फैला रहे, आप इस्लाम की तालीम को और उसकी शनाख्त को मसख़ कर रहे हैं। यकीन करें, आप अपनी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। आप एक ऐसा ज़हर है जिसको शुगर कोटेड करके, एक लपेट के उसको अपनी नस्ल को दे रहे हैं। आपको मुसलमानों से शिकायत है, लेकिन आप बदनाम इस्लाम को कर रहे हैं। आपको पाकिस्तान के उन नालायक और कम इल्म
اور جاہل لوگوں سے آپ کو شکوہ ہے، لیکن گالی آپ مسلمان کو دے رہے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ دنیا میں اچھے برے کہاں نہیں ہیں، اور جب کہ آپ بھی مانتے ہیں تو آپ کے اندر یہ جو بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو بہت بڑے معتبر سمجھ کے جس طرح کی گفتگو یہ کرتے ہیں، مغلظات بکتے ہیں، آپ بھی تو اسی میں ہو نا کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں۔ مسرور میاں، آپ کو اس طرف توجہ دینی ہوگی، میں آپ سے عرض کروں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں، مطلب میرا اندازہ ہے، میں اس طرح سمجھتا ہوں، آئی کوڈ بی رانگ، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، صحیح بھی ہو سکتا ہوں، کہ آپ کو صرف آپ کو اپنے مفادات اور اپنے پیسے اور اپنے آرام و جو عیاشی ہے، عیش و عشرت ہے، اس کا فکر ہے، باقی آپ کو ان لوگوں کی فکر ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا، یہ جیتے ہیں، مرتے ہیں، روتے ہیں، کیا ہے کیا نہیں۔ نو، اگر آپ کو تھوڑا سا بھی کنسرن ہو ان سے، تو آپ ان کو وہ بات کہیں جس سے ان کی جان و مال بچی رہے، جس سے ان کا اخلاق برقرار رہے، جس کے نتیجے میں یہ جو ان کے اندر جو مراسی پن پیدا ہو گیا ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ لوگوں کو جس ناموں سے پکارتے ہیں ان سے نہیں، تمیز سے بات کریں، عقل سے بات کریں۔ بات یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ نے جتنا کچھ یقین کرو مسرور میاں، بڑی حد 2-4 سال 5 سال اور زندہ رہ لو گے، یقین کرو اس سے زیادہ نہیں آپ نے رہنا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ میری بھی اتنی تقریباً عمر باقی رہ گئی ہے، جانے کو تو کل چلا جاؤں، تو رہنے کو تو جتنا بھی رہا جائے، تو وہی حال آپ کا ہے۔ تو جو کرنا تھا نا کر چکے، اب آپ جس مقام پہ ہیں، جس جگہ پہ ہیں، آپ کو تو پیسے بھی نہیں لگانے پڑتے، آپ کا تو سارا لوگوں کے پیسے کے اوپر آپ کا کھانا دانا، رہنا، اوڑھنا، بچھونا، سارا کچھ جو ہے وہ لوگوں کے پیسوں پہ ہے۔ چل، مجھے تو ساری زندگی کام کر کے جو پینشن ہے میرا تو گزارا اس پہ ہے، میں نے سفر کرنا ہو تب بھی جیب سے پیسے دیتا ہوں، کھانا ہو تب بھی ہو۔ تم تو خیرات پہ پل رہے ہو، اور وہ بھی ایسی خیرات کہ جس طرح چاہو عیاشی کرتے چلے جاؤ، اور وہ تمہاری مرنے تک رہے گی، یہ میں تمہیں بتا دوں۔ لیکن جاتے جاتے کچھ اچھا کام کر جاؤ، کوئی 4 ایک اچھے کام کر جاؤ کہ اپنے لوگوں کی تربیت ہی کم از کم کر جاؤ۔ مسرور میاں، ان کی کوئی تربیت کر جو، ان کو آخرت کے عذاب سے بچا جاؤ اور اپنی آخرت سنوار لو۔ یہ یقین کریں، میں بطور ہمدردی کہہ رہا ہوں، ورنہ تمہارا انجام بھی تمہارے بڑوں سے مختلف نہیں ہوگا۔ وہ جس عذاب میں مرے ہیں، جس تکلیف میں وہ مرے ہیں، وہ تم بڑی اچھی طرح سے جانتے ہو۔ لیکن احمدی حضرات سے میں عرض کروں گا کہ وہ بھی اپنی آنکھیں کھولیں اور دیکھیں اور کریں، اور یہ جو آپ نے مطلب لوگ دوسروں کی پگڑیاں اور دوسروں کی ٹانگوں کو کاٹنے کے لیے یہ جو بٹھائے ہوئے ہیں امراسی قسم کے لوگ، ان سے دور رہیں، تو اپنی نسلوں کو بچائیں، ان کے ساتھ نہیں آئیں۔ آپ لوگوں کے لیے یہی بہتر اور یہی مناسب ہے۔ میرا خیال فاروق میاں آج کے لیے میری طرف سے تو اتنا ہی کافی ہے، باقی آپ کالرز وغیرہ اگر کوئی لینے ہیں تو لیں، بالکل آپ چلائیں اپنا پروگرام۔ تھینک یو۔ جی شیخ صاحب، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ کالر بالکل موجود ہیں، شاداب صاحب ہیں کوئی؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق صاحب، السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی، میں نے آپ کا تبصرہ سنا شیخ صاحب، اور میں جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، جو سلیم میر صاحب، ان کی ساری گفتگو میں نے یہ آخری 2 دن میں سنی، اور میں اس کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا
کہ جب عامر حق صاحب کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی تھی کیسر رضا احمد صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، اس کے بعد انہوں نے اپنا وہاں سے نکل کے انہوں نے اپنا خود کا ایک ٹویٹر سپیس بنایا، انہوں نے اور رضی صاحب نے، اور وہاں پہ جانے کے بعد یہی صاحب جو سلیم میر صاحب ہے وہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم احمدیت چھوڑتے ہیں تو ہم کیا بنے، کیا میں احمدیت چھوڑ کے خودکش بمبار بن جاؤں، کیا میں ٹیررسٹ بن جاؤں؟ تو اس کا مطلب ہے کیا یہ سارے کے سارے مسلمانوں کو، احمدیوں کے علاوہ سارے مسلمانوں کو ٹیررسٹ سمجھتے ہیں؟ اوکے شاداب صاحب، میں آپ کی اس بات کے رسپانس میں انہی جن کی آپ بات کر رہے ہیں ان موصوف کو یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، اگر تو آپ نے اسی مطلب زبانی حملے کے لیے، مغلظات بکنے کے لیے، کریکٹر اسیسینیشن کے لیے اس کلٹ کو جوائن کیا ہوا ہے، اور اسی کی یہی کام کرنے کے لیے آپ چھوڑ کے مسلمانوں کے کسی گروہ میں آنا چاہتے ہیں، تو بالکل نہ آئیے، آپ صحیح جگہ پہ ہیں اور کرتے رہیں کام۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو اصل اسلام ہے، جو دین ہے، میں نے اس کی طرف آنا ہے، تو پھر آپ ان لوگوں کو نہ دیکھیں، پھر آپ اللہ کی کتاب کو دیکھیں، یہ سوال نہ کریں۔ سب سے زیادہ جو بڑا ظلم آپ اپنے اوپر کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں جب یہ سوال کرتے ہیں جی آپ کون سے فرقے میں جائیں گے، تو وہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ بنیادی طور پہ آپ کو قرآن کی تعلیم کا ہی نہیں پتہ۔ قرآن جس چیز سے منع کر رہا ہے، آپ کو مثال کے طور پہ مثال دے دیتا ہوں، شاید آپ کو سمجھ آ جائے بات کو، حالانکہ جس طرح کی آپ گفتگو کرتے ہیں آپ کو سمجھ تو آنی چاہیے اصولی طور پہ، کہ قرآن کہتا ہے کہ شراب نہیں پینی، شراب حرام ہے، اور آپ کسی سے یہ پوچھیں کہ اچھا بھائی میں اگر پانی نہ پیوں، کوئی اور سافٹ ڈرنک نہ پیوں، تو بتائیں کون سی شراب پیوں؟ میاں شراب کا تو ذکر ہی نہیں ہے، فرقوں کا تو قرآن ذکر ہی نہیں کرتا، وہ تو کہتا ہے کہ اے رسول جنہوں نے اس دین کو گروہوں میں بانٹ دیا، تیرا ان سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ تو آپ سوچیں کہ آپ سوال کیا کر رہے ہیں۔ لوگ بٹے ہوئے ہیں، آپ انہیں بٹے رہنا دیجئے، وہ جانیں اور ان کا کام جانیں، آپ اپنا سوچیں، صرف آپ کو اپنی ذات کا خیال ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے ایک چیز کو چھوڑ کے دوسری طرف جانا ہے۔ تو آپ بجائے گروہوں کو، فرقوں میں جانے کے، اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلیں، اور جس دن آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول کا کوئی فرقہ تھا تو مجھے بھی بتا دیجئے گا، میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں گا، ورنہ اللہ اور رسول کا ساتھ رہنے میں اگر آپ کی تسلی نہیں ہوتی تو یقین کیجئے میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، یہ جو آپ کی خاندانی اور فطرتی مراسی پن ہے، جو آپ کا ڈوموں والا رویہ ہے نا، اس کو کوشش کیجئے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ یہ چیز آپ کو عزت نہیں دلائے گی، یقین کریں، یہ مناسب نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ کبھی آپ اپنی باتوں کو سنیے، غور کیجئے، آپ بالکل غلام قادیانی کی طرح مغلظات پکتے ہیں، بالکل مرثیوں والا کام کرتے ہیں، چونکہ مطلب آپ کی فطرت میں چیز چلی آ رہی ہے، آپ کے خاندانی طور پہ یہ چلا آ رہا ہے، اس سے جان چھٹکارا پانا کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ آپ کی مدد کرے اور آپ کو ہدایت مل جائے، تو آپ کوشش کریں اس چیز کو چھوڑ کے، اور کسی فرقے میں نہ آئیں، کسی دہشت گرد تنظیم میں نہ جائیں، صرف اللہ اور اس کی کتاب کے ساتھ آپ اپنے آپ کو منسلک کر لیں۔ میرا مشورہ آپ کو یہی ہے۔ جی اچھا شیخ صاحب، یہ نا دیکھیں، احمدیہ یہ صرف مائنڈ روسٹر میر کی پرابلم نہیں ہے، یہ سبھی کی احمدیوں کی پرابلم ہے کہ انہیں نا یہ سکھایا جاتا ہے کہ احمدیت جو ہے وہ جو ایک حقیقی اسلام ہے، ایک امن پسند اسلام ہے،
اس کے علاوہ ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ بے سکونی ہے. نہیں انہوں نے نا لوگوں کو ایکچولی کرائٹیریا بنا لیا ہے، اور میں جو عرض کر رہا ہوں لوگوں کو کرائٹیریا نہ بنائیں کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں. مسلمان اچھا بھی کر رہے ہیں، برا بھی کر رہے ہیں. اسی طرح عیسائی ہوئے، کوئی بھی ہو، چاہے ایون یہ قادیانی ہو، اچھا برا سب. اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ نے جس چیز پہ بلیو رکھنا ہے، جس کے ساتھ آپ نے منسلک رہنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے. سمپل از دیٹ ون. سو اللہ کی کتاب کے اندر کوئی تفرقہ بازی نہیں ہے. اللہ کی کتاب کے اندر کوئی وائلنس نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے کہ تم ایسے کرو، اس کو مارو، اس کا گلا کاٹو، اس کو گالی دو. نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں. لیکن اور جب شیخ صاحب جی سوری جی اس وقت اچھا وہ شیخ صاحب دیکھیں آج کے دور میں جیسے اکتوبر کے بعد سے اتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اتنے ایتھیسٹ یا کرسچنز مسلمان ہو رہے ہیں، کچھ یہودی مسلمان ہو رہے ہیں، تو وہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیا چیز دیکھ کر مسلمان ہوئے تو وہ قرآن کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے، اور وہ کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے. یہ فرقے کی لعنت جو ہے نا یہ ہمارے صرف برے صغیر پاک و ہند میں ہے، برے صغیر پاک و ہند سے باہر فرقے کی لعنت ہے ہی نہیں. تو اسی طرح یہ نا اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، صرف اللہ کی کتاب کو پکڑا جائے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. تھینک یو سو مچ. جی جی شیخ صاحب، اور ایک اور بات جو یہ بار بار ابھی اپنی باتوں میں ریپیٹ کر رہے ہیں سارے مربی، ایک نہیں سارے مربی، کہ یہ لوگ ہم احمدیت سے پیسہ کما رہے ہیں. سارے مربی جیسے عدنان صاحب ہے، آپ ہے، امتیاز صاحب ہے، وہ پیسہ کما رہے ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جو خود سارے کے سارے دوسروں کے چندوں پہ پلتے ہیں، جو یہ کام کرنے کی سیلری لیتے ہیں، اور وہ دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ آپ احمدیت کا نام لے کے اتنے ویوز کما لیے، عدنان صاحب کے اتنے ویوز نہیں تھے، ابھی احمدیت کا نام لے کے اتنے ویوز آ رہے ہیں. تو یہ کون سی بے وقوفانہ بات ہے، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. نو اٹس اوکے. دیکھیں میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات عرض کروں. سب سے پہلے میں ایک سٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں اپنے بارے میں، اور بڑا کھلی بات کروں گا، اور اس کو کوئی دنیا کا بندہ بھی چیلنج کر سکتا ہے، اور مجھے کہیں پہ بھی لے جائیں، میں بالکل اس کے لیے مطلب انڈر اوتھ بات کرنے کو تیار ہوں. کہ میں نے جب سے اپنی پہلی ویب سائٹ سے لے کے آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے سے آج کے دن تک جس وقت میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، میں نے یوٹیوب، ویب سائٹ، کوئی بھی ایسا جو انٹرنیٹ کے ساتھ متعلقہ یا اس کام کے ساتھ متعلقہ جو بھی ٹیکنالوجی ہے، میں نے ایک پائی بھی نہ خود کسی سے لی، نہ کسی کی معرفت کسی سے لی. ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی میں نے نہیں لیا. میں اپنی بات پہ قائم ہوں. میرا یہ رکھ لیں ریکارڈڈ یہ چیز سامنے. نمبر 1. شیخ صاحب یہاں پہ میں تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہوں گا. مرزا رفیق صاحب کو آپ نے کتنے پیسے دیے تھے؟ چلیں یہ میں مرزا رفیق احمد ابن مرزا محمود، جی چلیں باقاعدہ الفضل میں چھپا ہوا ہے. یہ بات میں ریکارڈ پہ لے آؤں ابھی اس وقت کہ مرزا محمود احمد کے چھوٹے صاحبزادے مرزا رفیق احمد نے شیخ صاحب سے اس وقت 50,000 روپے لیے تھے. اس کی ریکارڈنگ ابھی تک ہمارے پاس موجود ہے، جب چاہیں گے سنوا دیں گے. شیخ صاحب نے جماعت کو پیسے دیے نکلنے کے بعد بھی. تھینک یو. جماعت کو ہی نہیں دیے، مرزا خاندان کے افراد کو، مطلب میرے پاس سب کی لسٹ ہے، ان کو پالتا رہا ہوں میں. اینی وے، اب سلسلہ یہ کہ میں نے نہیں لیے. وہ کہیں گے جی یہاں جو زیتون کی بات کرتے ہو تو زیتون پہ جو ویوز آتے ہیں اس کے بھی پیسے آتے ہیں. اب آپ کے پاس اس چیز کے لیے جو اس کے مالک ہیں وہ ہیں مسٹر فاروق. یہ فاروق صاحب بتا سکتے ہیں. وہ یہ نہیں کہ وہ کتنا کماتے ہیں، وہ جو کماتے ہیں ان کے ساتھ ہے. صرف یہ چیز کہ بھائی انہوں نے کبھی مجھے پیسے دیے، کبھی میں نے اس چیز میں شیئر ڈالا، یا میرا کوئی حصہ ہے اس میں چیز.
باقی اگر وہ یہ چیز کر رہے ہیں، اپنی محنت کر رہے ہیں، وہ جانے، ان کا کام جانے، ان کی ذمہ داری ان کے سر پہ ہے، آپ ان سے۔ اب آ جائیے عدنان رشید اور امتیاز کی طرف اور باقی دوسرے لوگ۔ میاں اگر وہ کر رہے ہیں، اگر تو وہ چوری کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ لگ گیا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ یہ چیز، لیکن اگر وہ چیز ان کی چینل کے اوپر لکھی ہوئی ہے کہ ہم اس سے پیسے کما رہے ہیں، دین آپ کو یہ اعتراض ہے کہ وہ پیسے کما رہے ہیں، تو آپ اپنا بتائیں ان کو کہ دیکھیں ہم والنٹیرلی کر رہے ہیں۔ کیا احمدیہ کلٹ والنٹیرلی کام کر رہا ہے؟ آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ دنیا میں واحد دین اسلام ہے جو والنٹیرلی ہے، اور اس کے اندر جو پیسہ مسلمان پہ لازم ہے دینا، اور وہ کون مسلمان ہوگا؟ وہ مسلمان ہوگا جو ایک نصاب اور صاحب حیثیت، قرآن کہتا ہے کہ جس کے پاس اتنا ہو، اس کے اوپر، جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنی مرضی سے صدقات، ڈونیشن، کہیں کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ چیز ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کے اس نظام کے اندر جو اس کا زکوٰۃ کا ہے، اس سے پوری کی پوری ریاست چلتی۔ ریاست کیا ہوتی ہے؟ جس میں سب سے زیادہ خرچ اس کا اپنی ڈیفنس پہ ہوتا ہے، اپنے لوگوں کی دیکھ بھال، ہاسپٹل، کمیونیکیشن، ریل، سڑکیں، یہ وہ جو تعلیم ہے، جو لوگوں کی صحت کا خیال ہے، ہر چیز اسی میں سے پورا کرتا ہے وہ۔ اب آپ اس کلٹ کی طرف دیکھیں، اس کلٹ نے ہر ایک چیز کے لیے علیحدہ علیحدہ کیا ہوا ہے۔ ابتدا اس نے کی جو سب سے بڑا ظلم کیا، جھوٹ بول کے، دھوکے اور دجل سے کام لے کے، کہ جی یہ جو آپ نے وصیت کرنی ہے یہ اسلام کی تشہیر کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے پیسہ لیا جا رہا، اور وہ کتنا ہے؟ 10%۔ ویسے چاہے آپ کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، اس کے ممبر بن جائیں آپ، جسے بیعت آپ کہتے ہیں، تو آپ پر 6.25% لازم ہو جاتا ہے دینا۔ اس زمانے میں جب کیا گیا تھا تو 1 روپے کا 1 آنا ہوتا تھا، جب روپے میں 16 آنے ہوتے تھے، تو وہ 6.25% بنتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ حکومتیں جو ہیں وہ، آپ سوچ لیں دنیا کی سب سے بڑی حکومتیں جو ہیں وہ کتنے % ٹیکس لیتی ہیں، جو کہ بریکٹس انہوں نے بنائی ہیں کہ کسی کی آمد اتنی ہے، انکم اتنی ہے تو اس کو اتنے % اتنے۔ اور یہ کلٹ جو ہے آپ کے گلا دبا کے، آپ کو بھوکا مار کے، آپ کا بچہ بلک جائے دودھ کے لیے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کلٹ کا دوزخ بھرنا ہے اور آپ نے وہ دینا ہے۔ وہ 30% سے ابو جاتا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جی اس میں توئی چندہ جات بھی ہیں، کہ جی جو آپ مطلب اپنی مرضی سے دیتے ہیں وہ دیں، عطیہ جسے کہتے ہیں۔ تو لیکن میاں آپ کہاں لے جاؤ گے؟ ایک شخص جس نے وصیت کیا وہ تو سیدھا 10% دے گا، پھر وہ اپنی جائیداد میں سے دے گا، وہ آپ نے لینا ہے، پھر اس کے پاس دوسرے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جس کو آپ مسیح موعود کا لنگر خانہ کہتے ہیں، اس سے بڑا کوئی ظلم ہے؟ اس لنگر خانے کے پیسے بھی آپ نے چندہ لینا ہوتا ہے، اور نام اس کا مسیح موعود کا لنگر خانہ ہے، حالانکہ ہر بندہ اپنا پیسہ دے کے روٹی کھاتا ہے۔ اور آپ جس طرح لوگوں کو تانے مینے دیتے ہو، یہ جو پیسے لوگوں نے اب مانگے ہیں، اس کے جواب میں جو اس کلٹ نے لکھا ہے وہ یہ کہ دیکھیں جماعت نے آپ کو فلاں جگہ انوائٹ کیا، آپ اجتماع پہ آئے، آپ کو کھانا دیا، آپ فلاں آتے ہیں تو یہ جماعت نے کیا، وہ بندہ پوچھے جماعت مرزا غلام احمد کی جائیداد سے لے کے آئی ہے؟ وہ تو بندہ خود دے رہا ہے، ہر بندہ دے رہا پیسہ۔
تو اپنے پیسے سے واپس لے رہا ہے. یہ سلسلہ جو ہے، یہ طریقہ کار، یہ دھوکہ دہی اور دجل چھوڑ دے، یہ نہ کریں. یہ وہ سلسلے ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا. لیکن میرا خیال ہے، میں فاروق میاں آپ کی توجہ اس طرف دوں گا کہ آپ اس کے اوپر پروگرام کریں کہ یہ کلٹ سروائیو کیسے کرتا ہے، یہ کلٹ لوٹتا کیسے ہے، لوگوں کی جیبوں سے کیسے پیسہ نکالتا ہے، اپنی یاشیاں کیسے کرتا ہے، اور اپنی امپائر اس نے کیسے بنائی ہے، اس کے پاس کتنا مال ہے. اس کے اوپر ہم بزنس کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو ہے اسلام کے نام پہ، اللہ رسول کے نام پہ انہوں نے یہ جو فراڈ کیا ہوا، دھوکہ دیا ہوا، یہ ہے کیا. جی تھینک یو جی. انشاءاللہ جی شیخ صاحب آخری بات کر کے بات ختم کروں گا. جی جی جی. اچھا میں بھی ایک تھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا. جی 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 شیخ صاحب بات پتہ ہے کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جیسے امتیاز لوگ ہیں اور بھی کچھ چینلز ہیں جو میں آبزرو کرتا رہتا ہوں، یہ چینلز مونیٹائزڈ ہیں ہی نہیں. یہ جو ہے نا، یہ جماعت ہوم بھی تو سو وٹ بھائی، ہوم بھی تو سو وٹ. جی اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. لیکن مونیٹائز کا یہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنی مونیٹائزیشن چھپائی ہو تو پھر بات آتی ہے. تو جب وہ ہر کچھ کو پتہ لگ سکتا ہے، آپ جاؤ تو آپ کو پتہ لگ جائے پیسے لے رہے ہیں، تو بات کیا ہوگی نا؟ جھوٹ کیا ہے اس میں بھائی؟ میں جو ہے نا اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. جی آپ ہی کے تو منتظر ہیں ہم. سر عرض یہ ہے کہ کوئی بھی پڑھا لکھا بندہ جو بھی یہاں پہ ابھی دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، ایک چھوٹا سا کام کریں کہ مجھے نہیں پتا اب یورپ کے لیے، وہاں کے لیے یوٹیوب کی کیا پالیسیز ہیں. آپ پاکستان میں بیٹھا ہوا کوئی بھی بندہ یوٹیوب کی جا کے ایک دفعہ مونیٹائزیشن پالیسی ابھی جو لیٹسٹ ہے اس کو پڑھ لے، اور اس کے بعد اس کے دل میں جو آئے اس کو اچھے الفاظ میں سلیم میر صاحب کو ارسال کر دیں ان کے کامنٹ باکس میں. ان کا اللہ حافظ. یوٹیوب نے شیخ صاحب یہ چیز ہمارے اوپر تھوپ دی ہوئی ہے کہ اس کو مونیٹائز کیے بغیر گزارا ہے ہی نہیں ہے ہمارا. کوئی آپ کا کنٹینٹ چوری کر رہا ہے، اس کو کاپی رائٹ بھیجنے والا جو ٹول ہے وہ ملے گا آپ کو تب جب آپ کا چینل مونیٹائز ہوگا. ادروائز لوگ آپ محنت کرتے رہیں، لوگ چوری کرتے رہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بھائی جان کیا ہو رہا ہے آپ کے کنٹینٹ کے ساتھ. دوسری بات مطلب ایم ٹی اے جو ہے مونیٹائز ہے. بٹ آف کورس یہ جو اسٹرائک ٹھوکتے رہتے ہیں تو یہ کیا مطلب ان کو خواب آتا ہے؟ کس طرح ان کو پتہ چلتا ہے؟ تو میں تو آرام سے آپ سے پوچھ رہا ہوں، تو پھر ٹھیک ہے. جی بالکل. یہ اچھا، یہ جو دوسرے یہ جو مطلب سارے مونیٹائز ہیں شیخ صاحب. ہاں، یہ انصار کا چینل مونیٹائز ہے، ان کے سب کے مونیٹائز ہیں، یہ ڈرامے بازیاں کرتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے، آپ ایسے کیجئے گا، میری گزارش سن لیجئے گا، ابھی ان سب کے اسکرین شاٹ لے لیجئے جو مونیٹائز ہیں، تاکہ ہم یہ جیسے انہوں نے امتیاز کے اور عدنان رشید کے دکھائے ہیں نا، تو ہم بھی کر سکیں. یہ اسکرین شاٹ لے لیجئے گا بس، بڑی مہربانی. اچھا اس کے لیے مجھے وہ کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے چینل پاکستان میں بین ہے، ان کے اکثر چینل کھلتے نہیں ہیں، وی پی این لگانا پڑے گا. اگر وہ ابھی کروں گا نا تو ادھر میری آواز چلی جائے گی کیونکہ یہ اچھا نہیں، ابھی سے میری مراد یہ ہے کہ فارغ ٹائم پہ بیٹھ کے یہ کر دیجئے گا. جی بالکل. اچھا ایک مجھے چند سیکنڈ آپ دیں، میں ایک دو چیزیں اور کر دیتا ہوں. اچھا یہ تو جیسا کہ آپ نے شیخ صاحب بات کی بھی ہے، یہ تو بیٹھے ہوئے مطلب لوگوں کا خون پسینہ نچوڑ کے تو ان کے پورے اسٹوڈیوز اس پہ رن کرتے ہیں، سارا کچھ یہ اپنا کرتے ہیں. اگر امتیاز ہے، کوئی اور ہے، عامر بھائی ہیں، ہم ہیں، کوئی بھی ہے، کوئی بھی بندہ کر رہا ہے، تو شیخ صاحب تھوڑے سے بیک اینڈ پہ معاملات کا آپ کو بھی پتا ہے کہ ویڈیوز ایڈٹ کروانی ہے، وہ ایک بندہ اس کا الگ سے معاملہ ہے. ٹھیک ہے، انٹرنیٹ کے پیکیجز ہیں، بجلی کے خرچے ہیں، سارا کچھ ہے. سو وٹ ایک دن دکھائیں جب زیتون نے یہاں پہ آ کے، یا یہ باقی جو چینل ہیں عامر بھائی کے ہو گئے یا ان کے ہو گئے، انہوں نے ان کی طرح جو ہے نا بھیک مانگی ہو یا یہ تلوار رکھی ہو کسی کے سر پہ کہ جی نکالیں جی یہ چندہ برائے یہ ہے. صرف آپ یہ جو اسٹریم یارڈ ہم کر رہے ہیں نا، اس کا شیخ صاحب یہ لوگ اگر تھوڑی بہت عقل سین کے اندر اس کا جو اینول پیکج ہے نا، جو یہ لگتا ہے جس کے تھرو ہم بات کر رہے ہیں، اس کی جا کے قیمت چیک کر لیں بس، یہ کہ وہ کتنے ڈالر میں ہمیں ملتا ہے، تو ان کو لگ پتا جائے گا. نہ کسی سے چندے لے رہے ہیں، نہ کسی کے اوپر کوئی عذاب بنے ہوئے ہیں، نہ کچھ کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے ایک عام سننے والے لسنر کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک چینل کو رن کرنے کے لیے اس کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں. اگر کوئی بندہ وہ اس کو خود سے کر کے اور وہ اس کو کور کر رہا ہے اور اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑ رہے، تو اس کے اوپر چیخنے چلانے کی نہ کسی کو ضرورت ہے، نہ وہ کسی کا احسان مند ہے، نہ وہ کسی کا قرض دار ہے. اب دوسری طرف جو میں آپ کو یوٹیوب کی پالیسی کی بتا رہا تھا شیخ صاحب، میں نے شروعات میں یہ کر کے دیکھا تھا 2016-17 میں جب یہ تھا یہ معاملہ، تب ہو جاتا تھا، چینل کو بالکل ڈی مونیٹائز کر دیا، ختم کر دیا. لیکن بعد میں پالیسیز چینج ہوئی. ابھی نیچے کسی نے ایگری بھی کیا اس چیز کے اوپر
جو جن کو پتا ہے ان کو پتا ہے. یہ دیکھیں ذرا. اچھا پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اس کو لازمی کر دیا. اب اگر آپ نہیں بھی کرتے نا, آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے جی بالکل چینل کو مونیٹائز, اس کے اوپر ہمارے پاکستان کے بڑے مشہور و معروف 2 یوٹیوبرز ہیں, یہ پھڈے چل رہے تھے, تو آخر بات نکل آئی تھی. وہ اس کو کہتا تھا یہ حرام کمائی کھا رہا ہے, وہ اس کو کہتا تھا, بعد میں پتا چلا دونوں کے مونیٹائز تھے. تو مسئلہ اس میں یہی ہے کہ اس کے علاوہ چند ٹولز ہیں جو آپ کو نہیں ملتے ہیں. اچھا اگر آپ اس کو سرے سے مونیٹائز نہیں کرتے ہیں تو بھی یوٹیوب نے ایک دھندا پکڑا ہوا ہے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ بلا وجہ ہی آپ کی ویڈیوز پہ ایڈ چلانا شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ کنٹرول تک نہیں کر سکتے. شیخ صاحب آپ کی اسلامک ویڈیوز چل رہی ہیں اور اس کے اوپر معذرت کے ساتھ ننگی خواتین جو ہیں وہ شیمپو کے یا اس کے اوپر شیمپین کے, شراب کے, جوئے کے وہ ایڈز کر رہی ہوں گی. جب آپ اس کو مونیٹائز کر لیتے ہیں تو یوٹیوب آپ کو ایک ٹول دے دیتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کا. اب وہ ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے, اس کے اوپر شراب کا ایڈ ہم نے بین کیا ہوا ہے, جوئے کے ایڈ اس پہ ہم نے بین کیے ہوئے ہیں, میجک بلیک میجک سے ریلیٹڈ چیزوں کے ہم نے بین کیے ہوئے ہیں. اچھا اس میں ایون آپ کمپنیز, مطلب ہمارا سیدھا اوپن سٹانس ہے کہ اسرائیلی کمپنیز, میں نے وہ ان کو سلیکٹ کر کے وہ کیا ہوا ہے, وہ ایڈ نہیں چلیں گے. یہ سارے بینیفٹ ختم ہو جائیں گے. سوری ٹو انٹرپٹ یو فاروق, ٹھیک آپ کی بات میں سمجھ گیا, اسے ہم مختصر رکھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بھی سوال آ گیا کہ جو بھی یہ بات کرتے ہیں, چاہے ایم ٹی اے ہے یا اس کے نیچے جو نیچے ان کے ناجائز بچے بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں جو بھی لوگ, کہ یہ جو فاروق صاحب نے بات کی ہے کہ کن چیزوں کو مونیٹائز کرنے سے کنٹرول کیا جاتا ہے, کیا آپ اسی طرح کر رہے ہیں یا آپ کوئی اور طریقہ کر رہے ہیں, تو یہ فاروق صاحب غلط کہہ رہے ہوں تو اس کو ہمیں چیلنج کر دیجئے گا, یہ کر لیں گے, دیکھ لیں گے مقصد. باقی جو کر رہے ہیں جس کے اخراجات کی آپ نے بات کی بالکل ٹھیک ہے, آگے اس کو دوسری طرف لے کے چلیں اب آگے بات کو. جی کون ہے دوسرے آگے؟ جی شیخ صاحب بہت شکریہ. نیکسٹ ہمارے ساتھ سکندر مرزا صاحب ہیں, ہمارے ریگولر لسنر اور کالر ہیں. جی سکندر مرزا صاحب السلام علیکم, کیا کہیے گا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اچھا میں بیچ میں نا تھوڑا سا ذرا اوے ہو گیا تھا تو میں پورا پروگرام تو آپ کا نہیں سن سکا, لیکن جتنا میں نے سنا ہے نا کوشش کروں گا کہ مختصر رکھوں بات کو اور اسی کے متعلق کی جو ہے نا بات کروں. آپ نے سیرت المہدی کی جو روایات پڑھ کے سنائی ہیں نا, ان میں سے پہلی جو روایت تھی اس کے شروع کے الفاظ کچھ اس طرح سے تھے کہ جو مرزا صاحب کی مسز تھیں نصرت جہاں بیگم صاحبہ, بقول ان کے مرزا صاحب کے آخری وقت سے کچھ عرصہ پہلے تک مرزا صاحب کو بے بہا جو ہے وہ الہامات اور رویا دکھائے جا رہے تھے مرزا صاحب کی وفات کے متعلق. یہ غالباً میں نے 2 یا 3 پروگرام پیچھے بھی اسی طرح کی ایک بات کی تھی کہ میری سمجھ کے مطابق یہ جو روایت کی شروع کے الفاظ ہیں نا, یہ سیرت المہدی کی جو بڑی بڑی گپیں ہیں نا, مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک ہے. کیونکہ کچھ روایات پیچھے ہم اسی پروگرام میں یہ بات پڑھ کے آ چکے ہیں کہ آخری برس میں نصرت جہاں بیگم صاحبہ جو ہیں انہوں نے مرزا صاحب کے جو کپڑے سلوائے تھے نا, وہ باقی جو سال تھے ان کی نسبت زیادہ سلوائے تھے. تو اگر تو مرزا صاحب کے اوپر واقعتاً آخری 3-4 برسوں میں موت کے متعلق الہامات اور رویا ہو رہے تھے اور مرزا صاحب اور ان کے قریبی لوگوں کا فہم بھی یہی تھا کہ مرزا صاحب نے آن جہانی ہو جانا ہے, تو پھر یہ بات جو ہے نا کوئی کمپیٹیبل نہیں بیٹھتی کہ اس کے باوجود نصرت جہاں بیگم صاحبہ جو ہیں وہ باقی سالوں کی نسبت زیادہ ان کے کپڑے سلوائیں. ایک تو یہ بات. پھر دوسری بات, آپ نے ایک اور روایت پڑھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ مرزا صاحب کو جو آخری وقت میں الہامات ہو رہے تھے اور رویا دکھائے جا رہے تھے خوابوں کے ان کی وفات کے متعلق, تو عام طور کے اوپر جب بھی کسی شخص کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ آتا ہے نا تو وہ اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتا ہے. لیکن مرزا صاحب جو تھے وہ آخر تک جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ اس کو کرتے رہے. اور پھر ایک روایت میں یہ الفاظ تھے کہ وفات سے چند گھنٹے پہلے جو ہے مرزا صاحب نے ایک بڑی پرزور قسم کی تقریر کی تھی. تو یہ جو سیرت کی یہ روایات ہیں نا, ان سے بھی معلوم اس طرح سے ہوتا ہے کہ غالباً یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مرزا صاحب ایک انتہائی جو ہے نا اعصابی طور پر بہت زیادہ مضبوط انسان تھے. ہاں, لیکن مرزا صاحب کا جو طرز عمل ہے نا حقیقی زندگی میں وہ تو اس سے بالکل الٹ نظر آتا ہے. اب مثال کے طور پہ مرزا صاحب روزہ جو ہے وہ تو پورا رکھ نہیں تھے سکتے, ٹھیک ہے, جب بھی مرزا صاحب سفر کے اوپر جاتے تھے تب روزہ توڑ دیا کرتے تھے. چھوٹا سا ان کو کوئی ہسٹیریا کا دورہ پڑتا تھا تو وہ روزہ توڑ دیا کرتے تھے. تو یہ ان روایات کے جو الفاظ ہیں نا جن سے یہ ایک
فیڈ کی جا رہی ہے بات کہ مرزا صاحب اعصابی طور پہ بہت طاقتور انسان تھے، یہ مرزا صاحب کی سیرت کے باقی جو واقعات ہیں نا ان کے ساتھ کوئی کمپیٹیبلٹی ان کی بیٹھتی نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں چونکہ اوے ہو گیا تھا کچھ دیر کے لیے اوے رہا، تو اس کے بعد پھر میں نے جو سنا کہ آپ ایک اور شخص کی بات کر رہے تھے جو اپنے نام کے اینڈ کے اوپر میر کا لاحقہ لگاتے ہیں، تو ان کے متعلق میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ دن پہلے یہ میں نے خود یہ چیز دیکھی ہے، ٹک ٹاک کے اوپر سکھوں کی ایک براڈ تھی، اس کے اوپر ہمارے ایک مسلمان دوست جو تھے نا انہوں نے ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے جو یہ قادیانیت مخالف ایک کتاب ہے قادیانی راسپوٹینو کا عبرتناک انجام، اس کا کوئی جو ہے نا کوٹیشن دی، تو اس کے جواب میں اس شخص نے یہ کہا کہ اگر تم میرے سامنے یہ کتاب پڑھو گے تو میں الزامی طور پہ تمہارے سامنے راجپال کی کتاب پڑھوں گا۔ یہ ہے ان لوگوں کا حال۔ یہ شیخ صاحب اس چیز کا میں خود شاہد ہوں، اور پھر دوسرے ذرائع سے جو مجھے پتا چلے اس نے باقاعدہ سٹریم چلا کے راجپال کی وہ کتاب جس کا ہم لوگ نام بھی نہیں لینا چاہتے، جس کی نام سے ہی شاطمیت جھلکتی ہے، باقاعدہ اپنی سٹریم کے اوپر وہ کتاب پڑھ کے سنائی ہے۔ اب اس سے بڑا مجھے یہ بتائیے کہ دنیا کا خبیث انسان، لعنتی انسان اور کون ہوگا؟ یقین کرو کہ میرا خیال ہے کہ میرے نزدیک تو غلام قادیانی بھی اتنا خبیث اور لعنتی نہیں تھا جتنا یہ مراسی اور ڈوم شخص جو آپ بتا رہے ہو، اگر صحیح ہے تو پھر یہ میری باتیں بالکل اس کے لیے کہ اس سے بڑا دنیا کا کوئی لعنتی اور خبیث انسان نہیں ہے اگر اس نے وہ کتاب پڑھ کے۔ یہ بالکل وہ بات ہے جو بشیر الدین نے، محمود نے، ان کے دوسرے خلیفہ نے اس انگریز سے کہا تھا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک اعتراض کرو گے تو میں عیسیٰ پہ 20 اعتراض کروں گا۔ اور ان کمبختوں کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ تم لوگوں کا یہ کلیم ہے، تم یہ لوگ مانتے ہو کہ ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں، اور جب تم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں تو ان کے ماننے والے بے شک دیتے رہیں۔ یہ تو بالکل وہ حال ہے کہ اس شخص نے، میں مثال دینے لگا ہوں کہ اس شخص نے، آپ یہ سمجھ لیں اس کے بھائی نے اس کی ماں کی عزت پہ حملہ کیا، اس مراسی کی ماں نے، مراسی کے بھائی نے اس کی ماں پہ، اس کی عزت پہ حملہ کیا۔ اب یہ کہے گا تو نے میری ماں پہ حملہ کیا، میں تیری ماں پہ حملہ کروں گا۔ لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر کہ تم لوگ کو تھوڑی سی عقل کچھ ہے تم لوگوں میں، ذرا سی عقل کہ تم دعویٰ کیا رکھتے ہو، تمہاری زبانیں کیا کہہ رہی ہیں، تمہارے قول و فعل کیا ہیں۔ شرم نہیں آئی یہ پڑھتے ہوئے؟ اچھا یہ کس کو کہنا چاہ رہے ہو؟ مسلمانوں کو دکھ دینے کے لیے رسول کریم پہ حملہ کر۔ لعنت تم پہ، انتہائی دنیا کے خبیث ترین انسان۔ شیطان بھی تمہارے آگے بالکل گھٹنے ٹیکتا ہے کہ بھائی نہیں، تم میرے باپ نکلے ہو۔ جی اسکندر صاحب، تھینک یو، سوری۔ جی شیخ صاحب، جو اس نے یہ کتاب پڑھ کے سنائی ہے نا، وہ تو میں نے آپ سے عرض کی نا کہ وہ میرے سامنے واقعہ نہیں ہوا، میرے تک یہ بات پہنچی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں تو میں 100% اتھینٹسٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ مجھے امید ہے کہ وہ بھی ویڈیو کچھ دن میں اگر ہم چیک کریں نا آ جائے گی۔ لیکن جو میں نے دوسری بات کہی نا کہ سکھوں کی براڈ کے اوپر اس نے بیٹھ کے مسلمانوں کو یہ دھمکی لگائی تھی، یہ تو میں نے خود سنی ہے، اس کی ویڈیو بھی ہے ہمارے پاس۔ جی شیخ صاحب، میں نے بھی سنی ہے، میں نے سوری ٹو انٹرپٹ، میں نے بھی سنی ہے یہ بات کہ جو بتا رہے ہیں وہ بالکل صحیح بتا رہے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ وہ کتاب پڑھ کے بتائی، اور اس میں جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اس نے بدترین الفاظ جو یوز کیے ہیں وہ سارے اس نے پڑھ کے بتائے ہیں اس کو۔ آپ نے سنی؟ جی جی جی، میں نے خود نے سنا ہے جی۔ سو آپ اس کے باقاعدہ؟ جی میں اس کا گواہ ہوں، جی ہاں جی ہاں، میں بھی اس بات کا گواہ ہوں کہ انہوں نے خود نے پڑھی ہے، اور کسی شیعہ سے بات کرتے ہوئے کسی بات پہ سارے خلفائے راشدین کو چور بولا ہے اس نے، چور۔ آپ دونوں حضرات ایسے کریں کہ مطلب اس پروگرام کے بعد اس کے وہ جا کے جو بھی اس کی چینل ہے یا اس کا پیج ہے اس پہ جا کے اس پروگرام کو دیکھیں اور اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ آپ جی کیا ہوا ہے شیخ صاحب، اور وہ آلریڈی ٹویٹر پہ بھی فیمس ہے، اس کا بھی وہ ایسا بتا رہے ہیں کہ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا ہی نہیں، میں تو الزامی جواب دے رہا تھا
वो ट्विटर जो में भी मर्जी सब लोग इसको पोस्ट कर रहे हैं। देखें, बात सुने, ये इन कमबख्तों का ऐसी बात है। अब मुझे ये बताएं कि मैं ऐसे यहाँ पे बैठ के कहूँ कि मैं इस्तारा के रंग में मिर्जा ये गुलाम कादियानी की माँ बहन एक कर रहा हूँ, तो इनको गुस्सा तो नहीं करना चाहिए ना? ये बकवास, ये जिल्लत है। आप ऐसे कीजिएगा, ये वो आपने डाउनलोड की हुई है तो फारूक साहब को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, आपकी मेहरबानी होगी। थैंक यू। जी जरूर, जी जरूर, जी जरूर। थैंक यू। जी सिकंदर साहब, आपकी बात पूरी हो गई? जी शेख साहब, उसके बाद एक दो और मैंने छोटी सी बात ऐड जी करनी कर लें। कि ये जो अब पैसों की बात बीच में आ गई कि मोनेटाइजेशन का और बस पैसों का, इसे थोड़ा मुख्तसरी रखिए, ये तो ठीक है जी कि मैं जी मैं मुख्तसरी रखूंगा। जी मतलब इनको ये बात हमें कहते हुए थोड़ी सी ज़रा जो है ना शर्म और थोड़ा सा एहसास करना चाहिए कि जिस शख्स के ये पैरोकार हैं वो तो खुद बकायदा तौर के ऊपर इश्तहार छाप के चंदे लेता रहा है ब्राहीन अहमदिया के नाम के ऊपर। या ठीक है कि मैं आप लोगों को 50 किताबें लिख के दूंगा और उसमें 300 दलाइल होंगे इस्लाम की हकानियत के। आज तक जब उसकी नस्ल जो है इसी खैरात पे पल रही है। जी एग्जैक्टली। और फिर जब वो किताबें नई मार्केट में शाया हुई मिर्ज़ा साहब की तरफ से, लोगों ने मिर्ज़ा साहब से इस्तफसार किया तो मिर्ज़ा साहब ने उनको जिस किस्म के अलकाबात से नवाजा, ये हमारे अकरम मिर्ज़ा साहब इसके ऊपर अक्सर जो है रोशनी डालते रहते हैं। और फिर खुद अपने कलम से ये भी इस बात का भी एतराफ़ किया कि मुझे जो लोगों ने बराहीन अहमदिया की तसनीफ़ के लिए चंदाजात दिए थे वो कुछ दूसरे मुसारफ में मैंने खर्च कर दिए। तो मतलब इनको हमें ये बात कहते हुए कि थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि सोच लेना चाहिए कि ये बात कर क्या रहे हैं और किस तरीके की बात कर रहे हैं। सही। जी शेख साहब। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब शेख साहब इसके अलावा एक और बात थी लेकिन वो मुझे नहीं पता मुनासिब होगी या पे करना या नहीं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वो पर्सनल एक चीज़ आ जाती है। किसके बारे में? यही आमदनी के बारे में ये जो बात कर रहे थे अभी आपने भी कहा ना कि आम तौर पे जो कादियानी कल्ट है इसके जो मेंबर्स हैं इनसे ये मुख्तलिफ चंदाजात की सूरत में सालाना आमदनी के ऊपर जो रकम मौसूल करते हैं वो तकरीबन लगभग 30% के करीब है। या अब शेख साहब मैं बाकी दुनिया के जो ममालिक हैं उनके मुतालिक तो नहीं कह सकता, लेकिन जिस मुल्क में मैं रहता हूँ ना यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्स ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, वो मुख्तसरन मैं आपके सामने रख देता हूँ। जी 18,200 सालाना आमदनी के ऊपर 19% गवर्नमेंट की तरफ से, बिल्कुल सही। 45,000 से 1,20,000 पे 32%, 1,20,000 से 1,80,000 पे 37%, और 1,80,000 से ऊपर 45%। अब बात ये है कि अगर तो ये लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट को ये टैक्स जो है वो भी पे कर रहे हैं, ऑन टॉप ऑफ इट कादियानी जमात की तरफ से इनके ऊपर जो चंदे मुख्तस किए गए हुए हैं उसको भी पे कर रहे हैं, तो द क्वेश्चन इज दैट हाउ आर दे सर्वाइविंग। ठीक है। अब मेरी समझ में जो बात आती है वो यही आती है कि या तो ये जमात को डॉज कर रहे हैं या फिर लॉ ऑफ द लैंड जो है ना उसके अगेंस्ट जा रहे हैं कि उनको सही ये तरीके से बहुत आमदन से शो नहीं कर रहे। सिकंदर साहब, ये बहुत सी चीज़ें हैं। मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो इन्होंने अपने अकाउंटेंट रखे हुए हैं ना, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इनके वेरीफाइड सर्टिफाइड जो हैं लोग, ये बहुत बड़ा एक सिलसिला होता है कि इनको ये वापस भी आते हैं चंदे, एक परसेंटेज उनकी पूरी वापस भी आती है। ये फिर इनके एक्सपेंसेस जो होते हैं उसका बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर। ये बाकायदा तौर पे ये बड़ी अच्छी तरह से ये समझे हुए हैं, सारा कुछ किए हुए हैं। इन्होंने ऐसा नहीं है कि अपने आप को कोई ऐसे ही रखा हुआ है, ये हर तरफ से देखते हैं। ये मतलब ये सारा चोरी डाका ये सब करने के लिए हर कॉर्नर हर रास्ता देख भाल के ये सारे काम करते हैं। अपनी जिसे कहते हैं ना बेसबॉल की गेम में कि अपनी बेसिस जो होती हैं इन्होंने कवर की होती हैं। सो ये फिर दूसरे जो आपने बताया कि कहाँ एग्जाम्पशन जो है कि भाई कितनी रकम एग्जेम्प्टेड होती है टैक्स से, वो डिपेंड करता होता है, सिर्फ उसकी इनकम पे नहीं जाता, उसकी स्टेटस पे भी जाता है कि अगर वो शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं तो उसकी वजह से
वो नीचे ऊपर वो भी होता रहता है। ये सारा बहरहाल एक ये पूरा सब्जेक्ट है जिसको ये बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं ये जितने भी फ्रॉड करने वाले लोग हैं। जी नहीं शेख साहब, ये जो एग्जाम्पशंस है ना, ये जो जी मैंने आपके सामने ये ब्रैकेट्स और जी परसेंटेजेस जी रखे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर मैरिटल स्टेटस हम्म और ओके इररिस्पेक्टिव ओके ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन यू हैव, ओके ये ओके फिक्स ठीक हैं। जी ओके फिर ठीक मैं जो असल में बात कर रहा था ना, इसकी ये जी तावील ये भी पेश कर सकते हैं कि जनाब हमारी जमात की जो आमदनी है वो क्योंकि चैरिटी में है, एज अ चैरिटी हमने रजिस्टर करवाया हुआ है, तो हम एग्जाम्प्ट हैं। मैं जो बात करूं मैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर बात कर रहा हूं, क्योंकि आपके इल्म में ये बखूबी बात है कि इनके बहुत से मुरब्बी जो हैं, बल्कि ज़्यादातर शायद वो जमात के बाकायदा पे रोल के ऊपर हैं। ये आपके प्रोग्राम में थोड़े दिन पहले एक सबका कादियानी मुरब्बी आए हुए थे, उन्होंने भी ये बात की थी। हम्म तो मैं उनके पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि एज एन इंडिविजुअल, अब यहाँ तो ये जमात जो है उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से चंदा दे रहे हैं, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट जो है ना उसको प्रॉपर तरीके से टैक्स पे कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों चीज़ों को बेवक्त वक्त साथ रखते हुए सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल है। ये मतलब मेरी समझ में ये नहीं आता। ठीक हो गया। कोई जी फारूक साहब और हैं कोई कॉलर? नहीं शेख साहब, अच्छा फिलहाल और कोई कॉल चले, नहीं। मैं फिर ऐसे एक बात करूंगा। मुझे एक टेक्स्ट भी आया है कि मैं जितनी भी बातें मैंने उस डूम और मरासी के बारे में की हैं वो तो हकीकत में की हैं मैंने, और मैं जो कह रहा हूँ, लेकिन उसके पीर के बारे में, यहूद गुलाम कादियानी के बारे में, उस खबीस और लानती इंसान को जो मैंने जो कुछ भी कहा वो इस्तारा के रंग में कहा है। सो इसके लिए बाकी कादियानियों को कोई गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी इस्तारा के रंग में, और जैसा कि अभी बताया कि इस्तारा के रंग में ये रसूल अल्लाह पे भी हमला करते रहे। तो ये जो चीज़ है मैंने भी अगर उस गुलाम कादियानी की माँ बहन और उस खबीस और लानती शख्स को, ये जो मैं अल्फाज कह रहा हूँ इस्तारा के रंग में कह रहा हूँ, मुस्कुराते चेहरे से आप इसे लें और इस पे आप खुशियां मनाएं और मेरे मशकूर हों कि जी थैंक यू सो मच, आपने इस्तारा के रंग में कहें, सही नहीं उसकी माँ बहन की। सो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। थैंक यू। शुक्रिया शेख साहब। इसको एक और तरीके से भी इसको लिया जा सकता है कि देखें, जो आप लोगों के नज़दीक मिर्ज़ा गुलाम अहमद हैं, आप उसको एक और शख्सियत समझ लें, और जो यहूद गुलाम कादियानी साहब हैं हमारे नज़दीक, उसको आप एक और समझ लें ना। जैसे आपने हज़रत ईसा के साथ ये नौज़ुबिल्लाह ये तमाशा आपने रचाया हुआ है कि जी वो तो ईसाइयों के यस्सु को गालियाँ दी है ना, वो जी मुसलमानों के ईसा अलैहिस्सलाम को थोड़ी दी हैं। तो बस सही है जी, फिर हमने भी अपनी सोच के मुताबिक जो है ना, जो मिर्जा गुलाम यहूद कादियानी साहब हैं उनके नाम ये कुछ तोहफा जात अरसाल किए हैं, तो वो उनकी रूह मुबारक ने रिसीव कर लिए होंगे। बस आप परेशान ना हो, आप अपने वाले को सेफ रखें, उसको जरा आप झाड़ फूंक के साफ रखें, आपको तो टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। क्यों जी, एक टांग वाले मुरब्बी साहब और अपना पंसार साहब ओके है ना, मेरे ख्याल में कोई मसला शसला नहीं है। तो जी नाजरीन, अच्छा अकरम भाई, मिर्जा साहब किसी ने अगर बात करनी हो आप मुझे टोक लीजिएगा, वरना मैं बस चंद कुछ कमेंट्स वगैरह लोगों के जरा देख के एंड में फिर इसको एंड करते हैं इंशाल्लाह। जी जी जनाब, किसी ने कमेंट्स में कोई बात करनी हो या कोई सवाल करना हो तो आप लिख सकते हैं जरूर। अब्दुर्रहमान साहब कह रहे हैं शेख साहब आपने इस्तिआरा के रंग में सही बात की है। जी जी बिल्कुल जी, बात तो सही में भी सही की है, लेकिन वो जो बात की है ना वो इस्तिआरा के रंग में की है जी। हाँ, तो बस समझदारों के लिए फिर समझ काफी होती है। अच्छा जी, सलीम मीर को पाकिस्तान में खुशामदीद करेंगे। जी जी जनाब, वेलकम वेलकम। वो ये जो आजकल डंडे शंडे दिखाते फिरते हैं ना, हम वो तो नहीं, बस हम तो इनको वेलकम, ये आए पाकिस्तान के कानून को माने जनाब, और रहें बड़े मजे से रहें, जैसे शेख साहब ने पहले कहा प्रोग्राम की शुरुआत में। लेकिन अच्छा, उसमें मैं बात करना चाह रहा था, मैंने शेख साहब को टोका नहीं है। शेख साहब ये मलका बरतानिया की बात किए हुए हैं ये साहब, ये वहां के कानून का बड़ा एहतराम करते हैं, और ये फरमाते हैं जी कि जी चूंकि और वेस्टर्न कंट्रीज में जहां पे ये सारे एलजीटीवी वाले ड्रामे चले हुए हैं तो ये उसके खिलाफ बात नहीं करते। मैंने तो नहीं सुना, किसी ने सुना हो तो भाई मुझे वीडियो जरूर भेज दें। ये जी वो उस कानून के एहतराम में बड़े चुप हैं, वहां इनको इस्लामी तालीमात भूल जाती हैं, वहां इनको ये भी भूल जाता है कि इसको कितना बड़ा जुर्म अल्लाह ने, कि इसके ऊपर पूरी एक कौम जो है ना उसको तबाह बर्बाद कर दिया था। ये उस चीज के ऊपर खामोश है। लेकिन कमाल है कि जब बारी आती है पाकिस्तान की तो यहाँ ये अहमदियों को उंगल करते रहते हैं कि भाई छेड़खानी करें,
ہر قربانی کے اوپر بھی ان کا یہی تماشا ہوتا ہے. مطلب یہ ان کو تختہ مشق بنائے رہتے ہیں اور اس سے اپنا وکٹم کارڈ کھیلتے رہتے ہیں. تو یہ تو مطلب ہپوکریسی کی سیما ہے. مرزا ناصر انعام کا کیا چکر ہے؟ بھانجے صاحب کی تیاری ہو رہی ہے کیا؟ صحیح بات ہے راجہ شاہد. یہ جو ہے نا، یہ جو ہے مسرور کی بہن کا بیٹا ہے، اس کا مسرور کا بھانجا ہے یہ. تو آج کل یہ فیس بک وغیرہ پہ یہ بات چل رہی ہے کہ یہ آئندہ ہونے والا خلیفہ ہے. یہ بات چل رہی ہے. اچھا کیا یہ جو مسرور کی بہن جو ہے نا، جس کے سر کے اور کہیں پہ بھی بال نہیں ہے اس کے، بالکل وہ صاف ہے ہر جگہ سے، تو یہ اس کا بیٹا ہے. یہ شیخ صاحب بہت شکریہ انفارمیشن کے لیے. وہ اس کا نام ہے امت القدوس، اس کا نام ہے اس کی ماں کا. مسرور کی بہن جو یعنی مسرور صاحب کے جانے کی دعائیں ہو رہی ہیں. میرا مطلب دیکھو، مجھ سے ٹھیک ہے 2 سال چھوٹا ہے وہ، مطلب مسرور. ہاں، تو مطلب اور 2 4 5 سال جی لیں گے، اور کیا ہے. مطلب جو سلسلہ ہے، مطلب ذہنی طور پہ بندہ جو ہوتا ہے وہ اسی طرح کے اچھا کبھی بھی، باقی آگے اللہ جانتا ہے. بھائی یہ اگر جس طرح کی اس کی صورتحال ہے، جو سارا کچھ ہے، تو حالانکہ اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی بیماری، پریشانی نہیں ہونی چاہیے. جو جس طرح اس کا لائف سٹائل ہے، جو کچھ اس کو اویلیبلٹیز ہیں، جو چیزیں اس کو میسر ہیں، مطلب وہ عام انسان کو تو نہیں ہے. مطلب ہی از ناٹ امنگ اے کامن پرسن. تو تھوڑا زیادہ کر لو گے، اگر آپ اسے 10 سال بھی لے جاؤ 5 کی بجائے، تو ابھی سے تیاری کریں گے تو ساری بات جو ہے، جس طرح کے حالات جا رہے ہیں، سارا کچھ صورتحال ہو رہی ہے، اور یہ وہ سلسلہ، تو پیسہ تو انہوں نے سیکیور کیا ہوا ہے، اسے انویسٹ بھی کیا ہوا ہے، لیکن دے جسٹ وانٹ ٹو میک شور کہ اور جتنا آ سکے وہ آ جائے. یہ چیزیں ہیں. چلیں جی شیخ صاحب، بہرحال جو بھی ہو، انسانی ناطے سے تو ہم تو نہیں کسی کے لیے بھی یہ کہہ سکتے کہ وہ جو ہے نا مر جائے. نہیں جی، ہم ہماری طرف سے 100 سال جیے جی ہیں. نہیں ویسے فائدہ ہے شیخ صاحب، یہ جیتے رہے نا، تو مطلب ایک بات ہے کہ مطلب بیوقوف، وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی اس طرح کا گدھا بیوقوف دشمن ہو تو مزے ہی مزے. بھائی صحیح ہے، اسی طرح سے یہ چلاتے رہیں تو یہ جماعت کا جلدی بیڑا غرق کر دیں گے. وہ جو آپ نے شیخ صاحب ایک پیشگوئی کی ہوئی ہے نا، وہ میرے خیال میں جلدی پوری ہو جائے گی. یہ اس کو نزدیک، یہ اس کے لیے جو ہے نا انزائمز کا کام کر رہے ہیں. تو اچھی بات ہے. میں تو کہتا ہوں خدا ان کو 1000 سال زندگی دے، اور یہ جو ہے نا صحیح طریقے سے مرزا صاحب کا بیڑا غرق کر جائیں مزید. خیر جی، اچھا سکندر مرزا صاحب، جو شیخ صاحب ان کی ایک عادت ہے نا، جو نام وہ شارٹ کٹ رکھنے کی، تو ابھی جو آپ نے آپا کا نام لیا نا، وہ یار سکندر مرزا صاحب یہ پبلک میں مت لکھیے گا یہ نام، مطلب یار واویلا ہو جائے گا. بس آپ چپ کر کے پڑھ لیجیے گا پرائیویٹ. اچھا ہاں نہیں، یہ جو ہے نا، یہ نام اپاکوسی جو ہے، یہ تو مطلب میرے بتانے سے امت القدوس سے شاید لوگوں کو نہ سمجھ آئے، لیکن احمدی اپاکوسی کہنے سے فوری طور پہ سمجھ آئے. بالکل صحیح لکھا انہوں نے. نہیں شیخ صاحب، وہ بالکل آپ کی بات بجائے، لیکن اب میں تھوڑا سا بھی ہنٹ دوں گا تو لوگ سمجھ جائیں گے. بات چھوڑے، میں آپ کو بات جی ناظرین، آج کے لیے جناب اتنا ہی. تو انشاءاللہ آپ کو نہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اجازت دیجیے گا، شیئر وغیرہ کر دیجیے اس کو. اللہ حافظ.